پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جو آگ میں نہ لگا دوں تو داغ نام نہیں۔ جمادی الاخر 1003 عیسوی میں 17واں سال شاہ جہاں کے جلوس کا دھوم دھام سے ختم ہوا تو جہاں آرا بیگم، جنہیں بادشاہ بیگم بھی کہتے تھے، ان کی سالگرہ کا جشن شروع ہوا۔ لال قلعے میں محل سرائے سے لے کر دیوان عام، دیوان خاص تک رات کے وقت جھاڑ فانوس، کنول و قدغوں کی روشنی تھی۔ شمع، چربی، موم بتیاں جل رہی تھیں۔ موقع موقع سے فتیل سوز چاندی، سونے کے کھوپرا اور زیتون کے تیل کی روئی کی موٹی موٹی فتیلوں کی روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ لال قلعے کے لاہوری دروازے سے شہر پناہ کے لاہوری دروازے تک، اور لال قلعے کے دلی دروازے سے شہر پناہ کے دلی دروازے تک، اور تمام خاص بازار میں جامع مسجد کی سیڑھیوں تک دو طرفہ ٹھاٹھر بندی تھی اور ان پر کڑوے تیل کے چراغ جل رہے تھے، اور رات کا دن ہو گیا تھا۔ جہاں آرا بیگم کو صدر دالان میں محل کی مشاطہ دلہن بنا رہی تھیں، لباس ہزاروں کا تو زیور لاکھوں کا۔ صدر دالان کے سامنے صحن چبوترے کے نیچے دور تک انگنائی میں دری چاندنی کا فرش تھا، اور فرش پر رستہ بیچ کا چھوڑ کر دو رویا قطار مردنگیوں کی۔ مردنگیاں بلور کی بھی تھیں اور سفید کانچ کی بھی، سب میں شمع روشن تھی۔ جب سگھڑ عورتوں نے اچھی طرح بیگم کو بنا سوار لیا تو خاندان کی بڑی بوڑھیاں انہیں پکڑ کر بسم اللہ کرتی ہوئی انگنائی میں پہنچانے چلیں۔ جہاں تک یعنی فولادی ترازو کھڑی تھی تک کے دونوں پلڑوں میں مخملی گبھے بچھے ہوئے تھے۔ پاس ہی سونے چاندی کی اینٹوں کا ڈھیر لگ رہا تھا تاکہ بیگم کو ایک بار سونے کے برابر اور ایک بار چاندی کے ہم وزن تول کر منو سونا اور منو چاندی خیرات کر دی جائے۔ ادنا اعلیٰ عورتوں سے صحن کھچا کھچ بھر رہا تھا اور سب کی نگاہ بیگم کی طرف تھی۔ بیگم کے پاؤں میں گوہتیلی جوتی تھی جس کا تلا بہت چکنا تھا۔ صحن چبوترے کی سیڑھی سے اترنے میں پاؤں پھسلا، مگر پکڑنے والیوں نے بیگم کو سنبھال لیا۔ اس پر بھی بیگم اپنے سیدھے ہاتھ کو جھکیں، اور جھکنے کے ساتھ دوپٹے کا آنچل کوئی بال بھر اس شمع پر گرا جو سیڑھی کے پاس مردنگی میں کھڑی جل رہی تھی۔ دوپٹہ بہت ہلکی بگ کا تھا۔ آنچل نے آگ لے لی اور دوپٹہ پُر ہوتا ہوا شعلے کو سر اور چوٹی تک لے پہنچا، اور بیگم نے عورتوں سے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ نیک بندی جل گئی۔ سنبھالنے والیوں نے بیگم کو چھوڑا تو آگ قمیص کے گریبان کو پہنچ کر سینے تک پہنچی اور سینے کو جلا کر شلوار میں پہنچ گئی۔ بیگم تڑپ کر فرش پر گریں اور حویلی میں شور قیامت برپا ہوا۔ ہزاروں عورتیں بیگم کے کپڑوں کی آگ بجھاتی تھیں مگر آگ نہ بجھتی تھی۔ بیگم کی 4 وفادار لونڈیوں نے نمک کا حق ادا کیا اور بیگم کو لپٹ کر آگ بجھا دی، مگر بیگم کے کپڑوں کی آگ ان کے کپڑوں میں لگی۔ دونوں آگ کی جلن کی تاب نہ لائیں اور قربانت شوم کہتی ہوئی اپنی بیگم پر سے نثار ہو گئیں۔ حضرت بادشاہ اور خواجہ سرا عورتوں کے غل کو سن کر محل میں آئے اور بیگم کو اور 2 پرستاروں کو زمین پر تڑپتے اور 2 لونڈیوں کو مردہ پایا۔ بہزار دقت بیگم کو پلنگڑی پر ڈالا، کمرے میں پہنچایا۔ بیگم برابر ہائے جلی کہے جاتی تھی۔ طبیب باشی اور حکیموں، ویدوں، جراحوں، معالجوں سے محل بھر گیا۔ یوں تو بقول درد کیا دل کے داغوں نے سر و چراغاں، کبھی تم نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ بیگم سر سے پاؤں تک جلی تھیں مگر آگ نے سینہ اور پیٹ کو بھرتا کر دیا تھا۔ یہ کیا لکھا جائے کہ بیگم کے آبلوں اور پھولوں پر چارہ گھروں نے کیا کیا دوائیں لگائیں، تقویت روح قلب کے واسطے کیا کیا عرق پلائے، نقد اور جنس، خیرات اور تصدق دینے میں لگے رہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو دریا کی طرح رواں، مگر منہ سے اف نہ کرتے تھے کہ زخمی بیٹی زیادہ گھبرائے گی۔ بیگم کی سگی بہنیں زاروں قطار روتی تھیں اور کہتی تھیں، آپ کو نظر لگ گئی۔ اس بار آپ سالگرہ کی دلہن بھی ایسی بنی تھیں کہ جنت کی حوریں اور پرستان کی پریاں قربان تھیں۔ یہ منحوس خبر آنن فانن شہر میں اڑ گئی۔ ساری رعایا ہاتھ ملنے لگی۔ جشن کی رات شب شہادت بن گئی۔ شاہ جہاں نے منت مانی کہ جب بیگم غسل صحت کر لیں گی اور سفر کے قابل ان میں طاقت آ جائے گی
تو خواجہ غریب نواز کے آستانہ پر اجمیر شریف حاضری دوں گا۔ عیش و نشاط کی رات مصیبت کا پہاڑ بن کر کٹی اور صبح اپنا مرہم کافور لے کر بیگم کی مزاج پرسی کے لیے مشرق کے دارالشفا سے لال قلعے میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ سلامت ابھی صبح کی نماز پڑھ کر مصلی سے نہ اٹھے تھے کہ خفیہ کے محکمے سے ایک گمنام عرضی پہنچی کہ بیگم نے اپنی جاگیر کی بے گناہ رعایا پر بڑا ظلم توڑا ہے۔ ان کی گرم آہیں شمع کے قالب میں ڈھل گئیں اور بیگم ان سے جل گئیں۔ جب تک مظلوم رعایا کے دل ٹھنڈے نہ ہوں زخموں کی آگ نہ مٹے گی۔ بیگم کو یاد دلائیے کہ آپ نے ایک خطاوار بندے کے پجامے میں سانپ چھڑوا دیا تھا، جس نے اس خطاوار کو جا بجا کاٹا اور وہ مر گیا۔ ہر چند کہ وہ خطاوار تھا مگر اس قہر کا سزاوار نہ تھا کہ سانپ سے اسے ڈسوایا جائے۔ ابھی تو دنیا کی آگ نے جلایا ہے، آگے قبر کے سانپ اور دوزخ کی آگ باقی ہے۔ اس عبرتناک مضمون کو پڑھ کر بادشاہ نے ایک چیخ ماری اور وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ ہماری قلم رو میں جتنے بہاری مجرم ہیں بندی خانوں سے آزاد کر دیے جائیں اور 7 لاکھ روپیہ عین المال شاہی سے لے کر ان پر تقسیم کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی تلافی مافات کریں، اور اس 7 لاکھ کے علاوہ جو بیگم کے معالجے اور ان کے اوپر صدقے کے سلسلے میں روپیہ صرف ہوا، اس کی تفصیل میں آگے لکھوں گا۔ اب تو میں یہ لکھتا ہوں کہ کسی طبیب یا حکیم کے علاج سے بیگم کو تندرستی نصیب نہ ہوئی تو بادشاہ نے فرمایا کہ شہر سورت سے فرنگی حکیم بلایا جائے، بندر سورت سے شاہجہاں آباد تک ڈاک لگائی جائے اور 2 پنسیوں میں سوار ہو کر جلد آئے۔ چنانچہ فرنگی ڈاکٹر آیا اور اس نے علاج کیا، لاکھ روپے سے اوپر لے کر چلتا ہوا اور بیگم بدستور بستر مرض پر پڑی رہیں اور اسی طرح 6-7 مہینے کٹ گئے۔ طبیب باشی برابر یہی کہے جاتے تھے کہ مریضہ کی جان بری مشکل سے ہوگی کیونکہ خون پیپ بن کر بدن سے نکلا جاتا ہے۔ بادشاہ 2 دوپہر برابر جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی لڑکی کی شفا کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک روز عارف نام بیگم کی چیلے نے بادشاہ کے حضور میں عرض کی کہ فدوی کو جلے ہوئے کے لیے ایک مرہم آتا ہے، اسے لگا کر مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ فدوی کے 1000 بار سے کم تجربے میں نہیں آیا ہے، کبھی خطا نہیں کی۔ بادشاہ علاج کرتے کرتے تنگ ہو گئے تھے، مرتا کیا نہ کرتا۔ حکم دیا کہ فوراً بناؤ۔ مرہم تیار ہوا اور بیگم کے زخموں پر لگایا گیا۔ زخم اچھے ہونے شروع ہوئے اور زندگی کی توقع پیدا ہونے لگی۔ بیگم کچھ چلنے پھرنے لگیں۔ جشن سالگرہ کی دوبارہ تیاری کی گئی اور عارف چیلے کو چاندی میں تولا، خلط اور انعام الگ دیا۔ مکہ مدینہ جو زر نقد اس خوشی میں بھیجا گیا، اس کے علاوہ 20 لاکھ روپیہ خرچ ہوا۔ حکیم داؤد کو 1 مہر اور 1 روپیہ، 500 تولہ سونے اور چاندی مع خلط اور منصب 2000 اور 200 سوار اسپ و فیل ملے۔ حکیم سومنا اور دوسرے چارہ گر کو 30,000 روپیہ سالانہ اور منصب 200 سوار و اسپ و فیل عطا ہوئے، اور تمام فقراء، حکماء، عمراء اور ارباب طرب فیضیاب ہوئے۔ 4 لاکھ شریف مکہ اور 1 لاکھ روپیہ حرمین کے مستحقوں کے لیے احمد سعید معتمد کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ بادشاہ اور بیگمات نے بادشاہ ہزاری صاحبہ کے سر پر سے خود کھڑے ہو کر جواہرات اور سونے چاندی کے پھول نچھاور کیے۔ دوسرے دن بیگم بادشاہ کی خدمت میں تسلیم کے لیے حاضر ہوئیں تو حضور والا نے ان کی کلائی میں 130 موتیوں کی سمرن اپنے ہاتھ سے باندھ کر دعا دی۔ پھر بہار آئی چمن میں زخم گل آلے ہوئے، پھر میرے داغ جنوں آتش کے پرکالے ہوئے۔ جہاں پناہ نے چاہا کہ بیگم کو منت پوری کرنے کے واسطے اجمیر شریف لے جائیں، اس لیے شاہجہاں آباد سے روانہ ہو کر اکبر آباد تک یہ حاجتی پہنچ گئے تھے جو بیگم کے بھرے بھرے گھاؤں کا انگور پھٹ گیا، اور حکمہ نے کہا ابھی سفر اجمیر کا ملتوی کیا جائے ورنہ اندیشہ ہے کہ راستے کی تکان سے حرارت پیدا ہو کر ہلاکت کا باعث ہو۔ اس لحاظ سے جمنا میں کشتیوں سے شاہجہاں کی واپسی ہوئی۔ آگرہ سے متھرا 4 دن میں بجرے پہنچے۔ متھرا کے فوجدار نے حاضر ہو کر شاہجہاں کی خدمت میں گزارش کی، اس شہر میں مامون نام کا ایک بے نوا فقیر رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 4 دمڑی میں ایک مرہم بنا کر دوں گا، بیگم کے زخموں پر لگایا جائے، اگر 1 اٹھوارے میں زخموں کا نام رہ جائے تو جو چور کا حال وہ میرا حال۔
بادشاہ نے فرمایا اچھا۔ مامون مع مرہم کے دلی حاضر ہوا اور دلی پہنچ کر اس کا علاج کیا گیا، اور 3 دن میں زخم اور ناسور اچھے ہو کر خاک سے اڑ گئے، اور تیسرا جشن غسل صحت کا پھر لاکھوں کے خرچ سے ہونے لگا۔ مامون کو سونے چاندی میں تلوا دیا اور ارب خرب دے کر اسے نہال کر دیا۔ بیگم ہنسی خوشی اجمیر گئیں اور منت پوری ہوئی۔ حوالہ: خواجہ ناصر نذیر فراق دہلوی، سن 1865 تا 1933، میر درد کے نواسے تھے۔ 16 اگست 1865 کو میر محسن علی کے یہاں دہلی میں پیدا ہوئے۔ عربی فارسی کی تعلیم کے بعد طب کی طرف توجہ کی۔ رئیس دھرم پور ضلع بلند شہر کے طبیب خاص تھے۔ بعد ازاں علی گڑھ کالج کے سفیر کی حیثیت سے بمبئی، بڑودہ اور احمد آباد کا دورہ کرتے رہے۔ یہ کام چھٹا تو پھر اور کچھ نہ کیا اور دہلی آ کر کوچہ چیلان میر درد کی بارادری میں بیٹھ رہے۔ مولوی سید احمد، مؤلف فرہنگ آصفیہ نے آپ کو سلطان زبان اردو کا خطاب دیا تھا۔